قرآن دیاں آیات دا مطالعہ کیجئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو۔ اللہ فرما دینے والسابقون، کہو سبحان اللہ۔ قرآن نے تیری عظمت تو قربان جاوا، اور لوکی تے قرآن پڑھتے کوئی نہیں ہے، لوکی تے قرآن دی آیات پڑھتے کوئی نہیں، بس ایویں جناب تاریخی روایات نو بیان کر دینے۔ میں آگے جا کے انشاءاللہ پورا تو انہوں سمجھاواں گا انشاءاللہ، پہلے قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم، کہو سبحان اللہ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام اندر خود فنڈ پیدا فرما دیتی ہے، مسئلے ظاہر فرما دیتے نے، صحابہ کرام دی عظمت نو آپ بلند فرما دیتا ہے۔ قرآن میں تیری عظمت و قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ فرماندے نے اے نبی دے صحابہ، نبی دے جانثار، اے میرے پاک پیغمبر دی گل منن والے، میرے پاک پیغمبر دے جوڑے صدق کرنے والے، آمنا و صدقنا دی مور اپنے سینے اندر لگانے والے، سمعنا و اطعنا دے برابر زندگی بسر کرنے والے، جی رب جی کہنا کی چاندے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں نو باز دے باز نو فضیلت عطا فرما دیتی آنے، اے میرے اللہ کہنا کی چاندے ہو۔ اللہ فرماندے نے مہاجرین نے انہاں نو بھی سبقت عطا فرما دیتی ہے، انصار نے انہاں نو بھی سبقت عطا فرما دیتی ہے۔ اچھا مہاجرین آندے کنوں نے اے بھی مسئلہ نوٹ فرمانا، او جرے مکے اندر زندگی بسر کر دے سن، جرے مکے اندر ایام گزاریا کر دے سن، محبوب دا کلمہ پڑھ لے اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول۔ میرے رب نے انہاں دا مقام رکھے ہے، انہاں قربانی دیتی ہے۔ جدو ہجرت دا ٹائم آیا، ہجرت دا موقع آیا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا فرماندے نے انج کرو اٹھو وی مکے نکلیے مدینے وال آئیے۔ ہن ویکھیا جائے ایک بندہ مکے اندر رہندا پیا، او دا گھر بھی ہے، بار بھی ہے، بچے بھی نے، بیوی بھی ہے، خانواد دا پورا ہے، کاروبار بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، او دے واسطے نکلنا بہت مشکل ہوندا ہے۔ لیکن قربان جاواں اے دیوانے میرے پاک پیغمبر دے ایسے نے، اور یار رب دی قسم رب نے ایسا جگرا عطا فرمایا ہے، میرے پاک پیغمبر دا حکم آیا ہے تے پاک پیغمبر دے نال ٹر پے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسے نے نہیں ویکھیا کہ کاروبار رہندا ہے، کسے نے نہیں ویکھیا مال رہندا ہے، نا نا نا، بلکہ انہاں کہ سونیو اگر اشارہ کرو گے تواڈے اشارے تو ساڈی جان بھی قربان ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اے مہاجرین بنائے۔ مہاجر آندے انہوں نے جرے ہجرت کر کے دوسرے علاقے اندر آئے ہوں، مکیوں نکلے نے مدینے آئے نے، تے قربان جاواں جرے انصار نے سبحان اللہ رب نے آپ ونڈ پیدا کر دیتی ہے۔ نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ کرام دی جماعت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے صحابہ کرام نے میرے رب نے آپ دفاع فرمایا ہے۔ جرے انصار نے انصار آندے کنوں نے مدینے اندر رہن والے، مدینے اندر زندگی بسر کرنے والے، دل مارے ہیں مارے نے پر دل مارا نہیں ہے، مالی حالات غریب نے پر دل غریب نہیں ہے۔ تسی آکھو دلیل کی ہے؟ جدو مہاجرین مکیوں مدینے آئے نا اے بیچاریاں کو کلی کوئی نہیں، رہن واسطے کر کوئی نہیں، رہن واسطے رہائشی کوئی نہیں۔ واہ نبی دے پروانے انصار میں توڑی عظمت تو قربان جاواں۔ ایک نے آکھیا سونیا گھبرانا نہیں، تو مکیوں آیا میں مدینے داواں، پریشان نہیں ہونا، میرے کول 2 کرنے، ایک تو لے لے تے ایک میں لے لینا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ اتھوں تک میں پڑھے ہے جدے کول 2 بیویاں سن، ایک نے آکھیا میں طلاق دینا، ایک نال نکاح تو کر لے تے ایک نال نکاح میرا رہن دے۔ اتنا جگرا انصار صحابہ کرام دا رضوان اللہ علیہم الاجمعین آپ اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایتھے تے صحابہ دی گل ختم ہو گئی، ایتھے بس نہیں، جیرا میرے نبی دے جانثاراں دی گل منے گا، اونا دا کہنا منے گا، اونا دے نقش قدم تے چلے گا، رب جی او دے بارے اعلان کیے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ 1.5 لاکھ نے، 1.25 لاکھ نے یا 1.5 لاکھ دے قریب نے، جتنے بھی نے اونا دے اوپر تے میں راضی ہیں تے جیرا میرے نبی دے صحابہ دے نقش قدم تے چلے گا اونا واسے بھی اعلان رضی اللہ عنہم، میں اینا تے راضی ورضوا عنہ، تے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ اے پروانیوں قرآن دیو صحابہ کرام دی جماعت، میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے ایسی فورس عطا فرمائی، ایسی جماعت عطا فرمائی، خوشی اندر بھی میرے پاک پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، غمی اندر بھی میرے پاک پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر حضر اندر نے صحابہ نال نے، میرے پاک پیغمبر سفر اندر نے اے پروانے نال نے، میرے پاک پیغمبر رات دیاں تاریخیاں اندر نے اے پروانے نال نے، میرے پاک پیغمبر صبح اندر نے اے پروانے نال نے، میرے پاک پیغمبر فجر اندر نے اے دیوانے نال نے، میرے پاک پیغمبر ظہر اندر نے اے دیوانے نال نے، میرے پاک پیغمبر عصر مغرب عشاء تہجد اندر نے اے دیوانے تے پروانے میرے آقا دے نال نے۔ کیوں اینا اپنی زبان جو کہہ دیتا لا الہ الا اللہ وان محمد
عبدہ ورسول۔ اینا پروانیاں دیوانیاں نے کلمہ پڑھیا تے کی آکھیا ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس کی تصویر میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایسی تصویر پاک پیغمبر دے صحابہ نے بن کے دکھائی ہے۔ اور قربان جاواں مسئلہ سمجھنا ہوئے نا، مسئلہ سمجھنا ہوئے، نوجوان خاص کرنا ایک کشمکش دے اندر شکار نے عموماً سوال بھی کرتے نے، آندے نے ویکھو جی مولوی صاحب دنیا اوپر کنے فرقے بن گئے نے، کنے فرقے بن گئے نے، کی دی گل مننے بندہ؟ وہابیاں پیچھے جائیے او آندے نے جی اللہ دی قسم اسی سچے ہاں، بریلویاں مگر جائیے او آندے نے اسی سچے ہاں، دیوبندیاں مگر جائیے او آندے نے اسی سچے ہاں، گل کی دی منیے؟ ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، پاک پیغمبر جناب محمد کہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے جماعت عطا فرمائی صحابہ کرام دی، وانڈ کرنی جے تے گل سمجھ کے لے جانی جے کسے نتیجے تے پہنچے آجے۔ پاک پیغمبر دے صحابہ کس مسلک دے نال سن؟ کیوں جی؟ کتھے گئی، کدھر گئی تمہاری فقہ، کدھر گئے یہ حنفی، کدھر گئے یہ شافی؟ بتائیے مجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کے دور میں موجود نہیں تھے، صحابہ کرام نے کس مسلک کو اپنایا؟ صحابہ کرام نے کس مسلک کو ڈیسائیڈ کیا؟ وہ مسلک ڈیسائیڈ کیجئے، وہ مسلک کو اپنائیے۔ اور اے تے فقہ اج دی پیداوار ہے نا، اے تے فقہ اج دی پیداوار ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی اج دی پیداوار نے۔ آئیے پیغام دینا چاہنا، جامعہ مسجد مکی کلمہ والا کھودا پیغام ہے، محبت دا پیغام ہے، فرقہ وریت دا پیغام نہیں۔ اور محلہ لوگوں او صحابہ کرام والا مسلک پر اپنائیے، او صحابہ کرام دا مذہب اپنائیے کہ انہوں نے مسلک ایک کی رکھے آئے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی گل مننی ہے تے جناب رسول اللہ دی گل مننی ہے۔ صحابہ کرام دا مذہب ہے، ڈیسائیڈ فیصلہ خود کیجئے۔ کتھے گئے امام ابو حنیفہ؟ کسے صحابی نے آکھا ہے بھئی میں فلانے امام دی گل ماننا؟ کوئی ضعیف حدیث بھی لائیے اگر کسی صحابی نے کہا ہو، بلکہ وہ کہتے رہے ہیں اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے اپنی جان تک قربان کر دو۔ یہ ہے نبی کے صحابہ، اینے پاک پیغمبر دے جانثار وفادار صحابہ۔ آج بھی تو انہوں مسئلیاں دی سمجھ نہ لگے، مولویاں نے پیچھے جا جا کے جعلی مسئلے سن کے تے پھر بھی صحابہ کرام دے بارے تان زنی کرو، اے سانو پھر خود سوچنا چاہیے۔ اور دیکھو میرے پاک پیغمبر جناب محمد، کہہ دو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے۔ اچھا مینوں حیرانگی آندی ہے یار، آج کل تے نا انٹرنیٹ سوشل میڈیا تے نا بڑے بڑے مولوی جناب، بڑے بڑے مولوی محترم نے، قابل احترام نے، عزت کری دی ہے انہاں دی، لیکن پائی جان ویر جی پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے کو لان تان کرنی نہیں۔ بعد بندیاں دا ایجنڈا ہو گیا ہے، او نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی دے تے حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دینا جیری رنجاش نے آپس سے اندر کوئی اجتہادی دینی نہیں، اجتہادی اختلافات نے آپس سے اندر
جڑے اجتہادی اختلافات نے مولوی انہاں نوں اجاگر کردے نے، انہاں نوں سناندے نے، تے ساڈی نیو جنریشن دے اندر انہاں دے مائنڈ اندر، انہاں دے ذہن اندر اے بات بٹھاندے نے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں ہے، اے تے حضرت علی دے دشمن نے۔ نا میرے بھائیو، میرے برادر اور میرے ویر، میرے بھائی، میرے محترم اور مولوی صاحب، میں تینوں محبت دا پیغام دینا چاہنا، میں تینوں الفت دا پیغام دینا چاہنا۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ اکرام، ابو بکر صدیق بھی نے، پیارے فاروق بھی نے، پیارے عثمان بھی نے، پیارے حیدر و کرار بھی نے، پیارے طلحہ زبیر بھی نے، عبد الرحمن بن عوف بھی نے، طلحہ بن عبید بن جراح بھی نے، اے جناب عبداللہ بن مسعود بھی نے، عبداللہ بن عباس بھی نے، حسن و حسین بھی نے، اے سعد بن سعید بھی نے، اور جتنے بھی صحابہ اکرام نے اس زمین دے سینے تے نیلے آسمان دی چھت تلے میرے رب نے انہاں دی ایمان دا آپ ٹیسٹ کیتا، آپ تقوی دا میرے رب نے جائزہ لے کے خود اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او نبی دے صحابہ میں تہاڈے تے راضی، تسی میرے تے راضی ہو گئے ہو۔ پھر بھی آج کوئی ملا اٹھ کے آکھے اے تے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے نے، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ اچھا ایک تھانوں پیغام دینا ہے، ایہو جی مولوی دی گل مننی، ویکھو گل سنو، حضرت امیر معاویہ رضی، کہو یار رضی اللہ تعالی، وہ ڈرتے ہو یار، بولو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی دا نام ہے اچھو بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نے، کاتب وحی، عام سادے لفظاں میں سمجھاواں، حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کول بہ کے رب دا قرآن لکھیا کر دے، کرو گا انکار؟ اگر امیر معاویہ کی امامت کا، خلافت کا انکار کرو گے تو سمجھو کہ رب کے قرآن کا انکار کیا ہے۔ جیرا حضرت امیر معاویہ نو نہیں ماندا، رب دے قرآن نو بھی ماندا نہیں۔ کیوں؟ آپ قرآن لکھیا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار ایک گل ہور سنیا جے پوائنٹ والی، سانو قبر دے اندر رب نے تے نہیں پوچھنا اے دسو حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ دے اختلاف کی سن، کیوں جی یہ پوچھنا؟ یا کل قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہے اپنے سامنے کھڑا کر کے اے تسی ویریفیکیشن کیتی کہ نہیں، تحقیق کیتی کہ نہیں، حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی دے بارے یا سیدہ فاطمہ یا سیدہ عائشہ دے بارے آپس دے اندر اختلاف ہوئے سن، رب نے یہ پوچھنا ہے؟ اور تو اپنی نمازاں سیدھیاں کر، اپنے عقیدے سیدھے کر، اپنے حج سیدھے کر، اپنے عمرے کر، اپنی اصلاح کر، تیرے واسطے ایک کافی ہے تو صحابہ کرام دی اصلاح کرنا پیا۔ محبت دا پیغام ہے، فرقہ وریت دا پیغام نہیں۔ جتھے صحابہ کرام نے اللہ دی قسمیں رب دا قرآن ساڑھے تک ایویں نہیں جی پہنچیا، صحابہ کرام نے اپنی جاناں قربان کر دیتی ہیں اس قرآن پیچھے۔ آج حدیث پڑھنے ہاں، اے ممبر تے کھڑے ہاں، ایویں نہیں کھڑے، صحابہ کرام نے خونہ دیاں ندیاں بہا دیتیاں نے۔ تسی آکھو دلیل کی ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سونیا سانو اپنے نبی دے جانثاراں دا پکا تے سچا غلام بنا دے۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے جانثار لیٹے نے، اللہ انہاں دے روزہ انور تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما۔ ایک جنگ دا موقع ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام دی جماعت نو تیار فرمایا، قبیلہ بنو لحیان دے علاقے وال صحابہ اکرام نو روانہ فرمایا۔
10 صحابہ کرام نے، اونا چو امیر قافلہ جناب سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اے نبی دے پروانے میرے پاک پیغمبر دے جانثار سفر پہ کر دینے، دن پہ راتاں لگ دیاں نے، سفر اندر جا رہے نے، بنو لہیان دے علاقے والیاں نے، بے ایماناں نے ظلم دی انتہا کر دیتی۔ بلکہ میں ایک روایت دا انج مطالعہ کرنا سا بیا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بی بی او دے 2 بچے جہنم دے بالن بنا دیتے نے، کافرہ بی بی تے دے 2 بچے جنگ اندر آئے نے، حضرت عاصم نے تلوار دا وار کیتا، انہوں نے جہنم دا بالن بنا دیتا۔ اے بی بی نے اعلان فرمایا کہ کیڑا بندہ اے عاصم دی گردن لیا کے منوں دے گا۔ بی بی تو گردن کی کرنی ہے؟ آندھی ہے میں عاصم دی گردن اندر شراب پینی ہے، میں عاصم دی کھوپری اندر شراب ڈال کے پینا چاہنی ہاں، میرے دل نو سکون نہیں آندا پیا، دل نو چین نہیں آندا۔ نبی دا پروانہ، نبی دا جانثار، رات دی تاریخی ہے، رات دا عالم ہے، رات دا سناٹا ہے، انج لیٹنے تے اکھ لگ جاندی ہے، اچانک اکھ کھلی نہ، کالا اپنے رب نال ملا لیاں نے، رابطہ اپنے رب نال کر لے آئے، آندے نے عرشہ والیا ربا تو جاننا ہے میں تیرا بندہ عاصم ہاں، اللہ جنی زندگی رہی ہے اللہ میرے بدنوں کسے مشرک بندے دا ہاتھ نہیں لگا، اللہ مشرک بندے دا ہاتھ نہیں لگا، اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا کل میں مر بھی جاواں تے میری لاش نو مشرکان دے ہاتھ نہ لگن دینا، ایسی دعا پہ کر دینے۔ صبح ہوئی بنو لہیان دے علاقے والیاں نے حملہ کیتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے جانثار سیدنا جناب عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر گئے نے، ان پنڈ والے آ رہے نے، بستیاں والے آ رہے نے، ان آکھے عاصم دی گردن نو اتاریے تو بی بی نو دئیے تے بی بی شراب پی لے، اے جناب عاصم دی میت کو لان دی کوشش پہ کر دینے، اللہ تعالیٰ نے شہد دیاں مکھیاں نو حکم جاری فرمایا، فرمایا شہد دیاں مکھیوں جی رب جی کی آرڈر ہے، اور واہ ربا میں تیری قدرت تو کمال صدقے تے قربان جاواں، رب کم لین تو آ جائے تے ابابیلاں کول کم لی لیندا اے، رب کم لین تو آ جائے مچھر دے نکے جے دانے تو کم لی لیندا اے، رب کم لین تو آ جائے آگ دے اندروں کم لی لیندا اے، اور رب کم لین تو آ جائے تے مچھلی دے پیٹ کولوں کم لی لیندا اے، رب نو کون پوچھن والا اے؟ اللہ فرماندے نے شہد دیو مکھیو جی رب جی آرڈر کیے، فرمایا مینوں تواڈے نال کم پہ گیا ہے، اللہ سونیا کادا کم پہ گیا ہے، فرمایا او میرا بندہ عاصم سبحان اللہ، اے جے میرے پاک پیغمبر دے جانثار، اے جے میرے پاک پیغمبر دے وفادار، فرمایا او میرا بندہ عاصم اونے میرے کول دعا کیتی سی کہ اللہ میری میت نو مشرک بندے دا ہاتھ لگن دینا، ہاتھ نہیں لگن دینا، اس واسطے تسی او دا دفاع کرنا ہے۔ ان شہد دیاں مکھیاں جناب عاصم دی میت دے کول آ گئیاں نے، جیڑا نیرے آئے انہوں ڈانگ مار دین، جیڑا نیرے آئے انہوں ڈانگ مار، انہوں آکھیا اے کی سیاپا لگ گیا ہے، ایک ایرے سیاپے نو بہ گیا، بڑا جناب عجیب قسم دا معاملہ ہے، پتہ نہیں بندہ کون ہے یار، شاید دیاں مکھیاں ہی نہیں جان چھڑ دیاں، اینا پلاننگ کیتی، آکھن لگے رات دے ٹائم آوان گے، شاید دیاں مکھیاں چلے جان گیاں تے عاصم دی میت نو اٹھا کے لے جاوان گے، رات دا سناٹا ہے
رات دا ٹائم ہے، رات دا عالم ہے، اے بندے اپنے گھروں نکلے نے، اللہ نے بارش نازل فرما دیتی ہے، بارش نازل فرما دیتی ہے۔ اینی بارش نازل ہوئی، حدیث پاک اندر میں پڑھے آئے، اینی بارش اتر دیئے کہ سیدنا آسم دی میت پانی اندر ہی رڑ جان دیئے، پانی اندر ڈول جان دیئے۔ اے لب دے رے پر میرے نبی دے صحابی نو لب سکے نہیں لب سکے۔ اور یار کسے یاری دا دفاع میں کراں، کسے دی یاری دا دفاع تسی کرو، پر پیغمبر دے صحابہ او صحابہ نے کہ انہاں دی یاری دا دفاع خود کائنات دا رب پیا کردا ہے۔ آپ اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم، کہو سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں ان تے راضی تے اے سارے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ اے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دے صحابہ کرام نے کہ جنہ اپنا تن من دھن سونے دے ایک اشارے تو قربان کر دیتا ہے، تے آج یار اسی اونا دے تو جناب ایک ایک گل دی اونا دی کوئی ایسی رنجش نو ڈھونڈنے ایسی ایسی گلاں نو لبنے احادیث مبارکہ اندروں، اور ایسے ایسے مولویاں نے فارمولے استعمال کیتے نے یوٹیوب دے مشہور ہونے واسطے، سوشل میڈیا تے مشہور ہونے واسطے۔ ایک گل اور سنو، جتنے بھی صحابہ اکرام دے اختلافی مسائل نے، جتنے بھی اختلافی مسائل دے بارے اے مولوی حدیثاں سناندے نے بالکل بے اسناد نے تے جھوٹیاں روایتاں نے۔ انج سمجھ لو 100% جو صرف 10% انہاں دی روایات سچی نے، 90% انہاں دی روایات جھوٹیاں روایات نے۔ انہاں دا مشن ہے، فارمولہ ہے وے کہ لوکاں دے دل اندر صحابہ کرام دے بارے نفرت پیدا کریے، بغض پیدا کریے۔